الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله عليكم جميعا. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہستی اقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کے بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں اور یہ کیوں پنپتے ہیں اور اس کو دور کیسے کیا جاتا ہے. اس میں ہم نے جو پہلی چیز دیکھی کہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، اس کی ایک وجہ ہم نے دیکھی کہ غلط فہمی. جیسا کہ ہم نے ایک واقعہ بھی یہاں پہ سنا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، جو غلط فہمی ہوئی، اس کو دور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. بعض دفعہ غلط فہمی سے آدمی خود کو بہت بڑا نقصان پہنچا لیتا ہے. صحیح بخاری میں ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آیت کا نزول ہوا، یعنی سورہ حجرات آیت نمبر 2 نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، اپنی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر یعنی بلند نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر میں نہ ہو. اس آیت کریمہ میں بارگاہ رسالت میں ادب و احترام کو سامنے رکھنے اور اس پر عمل کرنے کا حکم بیان ہوا ہے. گفتگو کرتے وقت بھی اپنی آواز کو اتنا پست رکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی آواز قدرتی طور پر تھوڑی بلند تھی. انہیں غلط فہمی ہوئی کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، لہٰذا اب میرے سارے اعمال برباد ہو گئے کیونکہ میری آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند ہے. وہ بیچارے پریشانی کے عالم میں گھر بیٹھ گئے. جب کئی روز تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی مجلس میں نہ دیکھا تو ان کے بارے میں دوسرے صحابی سے پوچھا. ایک صحابی کہنے لگے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کا حال دریافت کر کے آپ سے ابھی عرض کروں گا. پھر وہ ثابت بن قیس کے پاس گئے تو دیکھا کہ ثابت سر جھکائے ہوئے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. جو صحابی ان کے پاس تشریف لے گئے تھے انہوں نے سوال کیا، ثابت کہو کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، برا حال ہے، میں تو ہمیشہ اپنی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند کرتا تھا، میری تو ساری نیکیاں برباد ہو گئی. وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کل کیفیت بیان کر دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے پاس جاؤ اور کہو تم اہل دوزخ سے نہیں بلکہ اہل جنت میں سے ہو. مذکورہ حدیث میں جو واقعہ بیان ہوا، اس طرح کی غلط فہمیاں بھی اکثر رونما رہتی ہیں. مثال کے طور پر استاد کسی مسئلے کی وضاحت عمومی طور پر لوگوں کی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے کر رہا ہوتا ہے اور شاگرد یا سامعین میں سے اگر کسی کے اندر وہی بیماری موجود ہو تو وہ سمجھ لیتا ہے شاید
شاید مجھ پر تان کیا جا رہا ہے۔ اور ایسی مجلس کا ایک ادب اور وقار ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کس سے لڑ تو نہیں سکتا، وہ یا تو اس مجلس کو چھوڑ دیتا ہے یا پھر اپنے دل میں بغض و عداوت کو جگہ دے دیتا ہے، اور اس طرح سے خرابیوں کے نئے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں غلط فہمیوں کا علاج۔ اکثر غلط فہمی ہو جائے تو اس کا علاج دو طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 تحقیق اور نمبر 2 وضاحت۔ تحقیق یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ خبر لے کر آئے تو فوراً اس پر یقین کر کے کوئی جذباتی فیصلہ نہ کرے کہ بعد میں پچھتانا پڑے، بلکہ اس خبر کی پہلے تحقیق کر لیں۔ تحقیق سے خبر لے کر آنے والے کی غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی اور جسے وہ خبر سنائی گئی ہے اس کی بھی۔ اللہ رب العزت نے خود اس بات کا حکم یوں دیا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی قوم کو تکلیف پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ۔ تو جب تحقیق ہو گئی تو غلط فہمی جاتی رہے گی۔ کسی دانا کا قول ہے، اگر تیرے پاس آ کر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے تو دوسرے کو ظالم کہنے سے پہلے تحقیق کر لے، ہو سکتا ہے اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دی ہو اس نے۔ غلط فہمی کو دور کرنے والا دوسرا عمل یہ ہے کہ وہ چیز جس سے غلط فہمی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو اس کی وضاحت کر کے غلط فہمی کی ابتدا ہی سے دور کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک موقع پر اس طریقے کو بڑے حکیمانہ انداز سے استعمال کیا۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا تھا تو وہ آپ سے ملنے کے لیے مسجد میں آئی، آپ سے ملاقات کی اور کچھ دیر باتیں کی، پھر واپس گھر جانا چاہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں مسجد کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے۔ اسی دوران انصار کے دو شخص ادھر سے گزرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے آواز دے کر کہا ٹھہر جاؤ، پھر فرمایا یہ عورت جو میرے ساتھ کھڑی ہے حیی کی بیٹی صفیہ یعنی میری بیوی ہے۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، اور آپ کا اس طرح فرمانا ان پر گرا گزرا تو آپ نے فرمایا بے شک شیطان خون کی مانند آدمی کے بدن میں پھرتا ہے اور بعد میں ڈرا کے کہیں یہ تمہارے دل میں کوئی برا گمان نہ ڈال دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرنے والے دونوں انصاری نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام تھے اور یقیناً وہ آپ کے بارے میں سے سوچ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ آپ کے بارے میں کوئی ایسا خیال دل میں لانا نیکیوں کو برباد کرنے کے مترادف تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر کے اسی جگہ کسی بھی قسم کی پیدا ہونے والی غلط فہمی کا دروازہ بند کر دیا۔ نمبر 2 چیز ہے بدگمانی، یعنی جھگڑوں کا دوسرا سب سے بڑا سبب بدگمانی ہوتا ہے کہ آدمی کا دوسرے بھائی کے متعلق یہ سوچ لینا کہ وہ میرے خلاف ہے اور پھر بلا وجہ خیالات آگے دوڑتے رہنا جس کا اختتام لڑائی جھگڑے پر ہوتا ہے، یا بغیر کسی دلیل کے یہ سوچ لینا کہ فلاں بندہ اچھا نہیں ہے۔ اس میں دینی یا دنیاوی اعتبار سے ایسی بیماریاں ہو سکتی ہیں، ان خیالات کو آگے چلاتے چلاتے اس بیچارے کو مجرم بنا کے لوگوں کی نظروں میں رسوا کر دینا، جس سے وہ تیش میں آ کے دوسرے کے گریبان کو پکڑ لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں اس بیماری سے ان الفاظ میں بیان فرمایا، یعنی سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔
اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ایک گمان وہ ہے جس کی بنیاد کسی ٹھوس علامت یا قوی دلیل پر ہوتی ہے، اسے گمان غالب کہتے ہیں۔ اس پر عمل کرنا درست ہے اور شریعت کے بعض احکام اور دنیا کے کام تقریباً اسی پر چلتے ہیں۔ مثلاً عدالتوں کے فیصلے اور گواہی کا دار و مدار اسی گمان پر ہوتا ہے، اور یہ فیصلے مضبوط دلائل و قرائن کو دیکھ کر کیے جاتے ہیں۔ دوسرا گمان وہ ہے جس کی بنیاد کسی دلیل پر نہیں ہوتی، بلکہ کسی وہم و شک کی وجہ سے یہ گمان پیدا ہو جاتا ہے، اور ایسے گمان سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے اور اسے ہی گناہ کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم بدگمانی سے بچو کیونکہ یہ سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ یہ جھوٹ اس لیے ہے کہ اس نے بغیر کسی دلیل کے دوسروں کے شرابی، بدکار یا برا آدمی ہونے کا تصور دل میں بٹھا لیا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ ایسا نہیں، تو اس نے گویا اپنے خیال کی بنیاد جھوٹ پر رکھی ہے۔ اس ضمن میں مسند احمد کی یہ حدیث کس قدر واضح ہے، حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا اور انہیں سلام بھی کیا۔ لوگوں نے سلام کا جواب دیا، اور جب وہ آگے گزر گیا تو اہل مجلس میں سے ایک شخص بولا، اللہ کی قسم میں تو اس گزرنے والے آدمی سے اللہ کے لیے نفرت کرتا ہوں۔ اہل مجلس نے کہا، اللہ کی قسم تو نے بہت بری بات کہی، ہم ضرور اسے بتائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے میں سے ایک شخص کو کہا، اے فلاں اٹھ کے اسے بتا۔ ان کے بھیجے ہوئے آدمی نے اس سے مل کر یہ بات بتائی تو وہ شخص وہیں سے واپس ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمانوں کی ایک مجلس سے گزرا، ان میں فلاں شخص بھی موجود تھا، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر جب میں آگے گزر گیا تو ان میں سے ایک آدمی نے مجھ تک پہنچ کر یہ بتایا کہ فلاں نے فلاں کہا ہے۔ اللہ کی قسم میں اس آدمی سے اللہ کے لیے نفرت کرتا ہوں، لہٰذا آپ اسے بلا کر دریافت کیجئے وہ مجھ سے کس بنیاد پر بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور اس سے وہ بات دریافت کی جو اس شخص نے بتائی تھی، تو اس نے اعتراف کیا اور کہا، اللہ کے رسول میں نے واقع یہ بات کہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس سے کیوں بغض رکھتے ہو، کیوں نفرت کرتے ہو، کیوں برائی پالتے ہو؟ اس نے کہا، میں اس کا ہمسایہ ہوں اور اس سے خوب واقف ہوں۔ اللہ کی قسم میں نے اسے فرض نماز کے سوا کوئی نماز پڑھتے نہیں دیکھا جو ہر نیک و بد پڑھتا ہے۔ اس آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے دریافت کیجئے کیا میں نے کبھی نماز وقت سے تاخیر کے پڑھی ہے، یا کبھی بری طرح سے وضو کیا ہے، یا نماز کے رکوع و سجود صحیح انداز سے ادا نہیں کیے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکایت کرنے والے سے پوچھا تو اس نے کہا، جی نہیں۔ پھر کہا، اللہ کی قسم یہ مہینہ یعنی رمضان جس میں نیک و بد سب روزے رکھتے ہیں، اس کے علاوہ میں نے اسے کبھی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس نے کبھی دیکھا ہے کہ میں نے رمضان المبارک میں روزہ چھوڑا ہو یا اس کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کی ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا تو اس نے کہا، جی نہیں۔ پھر کہا، اللہ کی قسم میں نے اسے کبھی کسی سائل کو کچھ دیتے نہیں دیکھا، نہ کسی نیکی کے کام میں فی سبیل اللہ خرچ کرتے دیکھا، سوائے اس زکات کے جو ہر نیک و بد ادا کرتا ہے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پوچھئے کیا میں نے زکات میں سے کبھی کوئی چیز چھپائی ہے
ہے یا اس کی ادائیگی میں نے کوتاہی کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات پوچھی تو اس نے کہا جی نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کرنے والے سے فرمایا جاؤ، کیا معلوم وہ تم سے بہتر ہو۔ اس واقعے سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ بلا وجہ کی بدگمانی سے قریب تھا کہ اگر معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچا ہوتا تو دو آدمیوں میں رنجش انہیں جھگڑے تک پہنچا دیتی یا دونوں میں فاصلے ڈال دیتی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ یونس میں ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ عزیز سامعین، اور گھروں کے اکثر جھگڑے اور بدگمانیوں پر نظر ڈالیں۔ غلط فہمی کی وجہ سے یہ ہوتے ہیں۔ جب ایک دفعہ بدگمانی ہو جائے تو بندہ پھر اپنے خیالات کو آگے چلاتے ہوئے دوسرے کے عیوب ڈھونڈنے شروع کر دیتا ہے، پھر وہ مکمل شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ اس لیے کہ موجودہ دور میں کسی بھی شخصیت کو عیوب کے آئینے سے دیکھنا وہ شروع کر دیتا ہے، تو اس کی ہر بات میں اسے عیب ہی عیب دکھائی دیں گے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ کسی کے عیب ڈھونڈنا بدگمانی کا ثمرہ ہے، اور عیوب ڈھونڈنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑوں کی نشاندہی فرمائی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، آپ فرماتے تھے اگر تو مسلمانوں کے عیبوں کی تلاش میں رہے گا تو ان کے اندر بگاڑ پیدا کر دے گا، یا قریب ہے کہ تو ان کے اندر فساد پیدا کر دے۔ دوسروں کے عیوب تلاش کرنا در حقیقت فتنہ و فساد اور جھگڑے کی آگ ہے۔ وہ دوسروں کے عیوب تلاش کرنے کے لیے جاسوسی کرتا ہے، چھپ چھپ کے اس کی باتیں سنتا ہے۔ بعض دفعہ دوسروں کو اس پر اطلاع ہو جائے تو تب بھی معاملہ خاصا بگڑ جاتا ہے، اور چھپ کر کسی کی باتیں سننا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی قوم کی باتوں کو کان لگا کر سنے اور وہ اسے ناپسند کرتے ہو، اس سننے والے کے دونوں کانوں میں قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو بدگمانیوں کا علاج بہت ضروری ہے، اور بدگمانی کا علاج یہ ہے کہ بندہ دوسروں کی برائیوں کو نظر انداز کر کے اس کی اچھائیوں کو سامنے رکھے، اور اگر کوئی عیب نظر آتا ہے تو بجائے بدگمانی کے اس کی اصلاح کرے۔ اگر گندی نالی میں سونے کی ایک ڈلی پڑی ہو تو گندگی کی وجہ سے اسے کوئی آدمی بھی نہیں چھوڑتا، بلکہ اٹھا کر اس کی صفائی کرتا ہے اور اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ اسی طرح عیوب بھی بیماریاں ہیں۔ اگر ایسی بیماریوں کی گندگی کسی دوست پر نظر آئے تو اسے چھوڑنے کے بجائے اس کی اصلاح اور صفائی کرنی چاہیے۔ پھر بندے کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کے بجائے اپنے عیوب تلاش کر کے اپنی اصلاح کرے، کیونکہ اس سے بدگمانیوں کے اثرات زائل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو آئیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اگلی قسط پھر دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام کو غلط فہمیوں سے بچائیں، بدگمانی کرنے سے بچائیں۔ الہ العالمین قرآن مجید کی جو آیتیں ہم سن رہے ہیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا اللہ ہم جو کچھ سن اور سنا رہے ہیں الہ العالمین سننے والے اور سنانے والے دونوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔